بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے ہوئے تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنریبل پریزیڈیم اور عزیز طلباء و طالبات، کیسے آپ؟ آج مختار میموریل اسکول میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہے اور آج کچھ اسٹوڈنٹس کو انعامات دیے جائیں گے۔ انہوں نے محنت اور لگن سے اپنے ایگزام کی تیاری کی تھی، اس وجہ سے اللہ نے انہیں ان کی محنت کا صلہ دیا ہے۔ اور کچھ طلباء طالبات ایسے ہیں جو پوزیشن حاصل نہیں کر سکے، ان کے لیے یہ میسج ہے، یہ موٹیویشن ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انعام حاصل کر رہے ہیں ان کے بھی وہی دو حال ہیں، ان کے بھی وہی دو کان ہیں، وہ بھی سیم اسٹوڈنٹ ہیں جیسے آپ ہیں۔ اگر وہ پرائز حاصل کر سکتے ہیں، اگر وہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں انعامات حاصل کر سکتے؟ تو آپ کیوں نہیں اچھے نمبروں سے اپنے امتحان کو پاس کر سکتے؟ تو میں اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتا ہوں۔ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، کیا لوگوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے اندر وزڈم نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس دانائی نہیں ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کیسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کیسے مغرب سے غروب ہوتا ہے؟ یہ چاند ستارے، یہ دن رات کا آنا جانا، کیا آپ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، دن اور رات کے بدلنے میں، سورج اور چاند کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ وزڈم، یہ دانائی صرف تعلیم کی وجہ سے آتی ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی جو وحی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرشتے کے لیے نازل کی، وہ بھی یہ تھی، اقرا اے حبیب پڑھیے۔ یعنی اللہ نے بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ علم کے لیے، تعلیم کے لیے اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر لازم ہے، جس طرح دوسری عبادات لازم ہے، اسی طرح یہ علم حاصل کرنا بھی ہر شخص کے اوپر، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت میں چین کا سفر بڑا کٹل تھا، اس وقت میں لوگ مکے سے کچروں کے ذریعے اونٹ پر سواری کر کے یا گدھوں پر سواری کر کے چین جایا کرتے تھے۔ یعنی اس دور میں سفر اتنا کٹھن تھا کہ اللہ کے رسول نے اس دور میں فرمایا تھا، اے لوگوں آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ کو چائنا بھی جانا پڑے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ چائنا جاؤ۔ ایک جنگ میں بہت زیادہ کفار قیدی بن کے آ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قیدی پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، انہیں ریلیز کر دیا جائے گا، انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ دوستو
قوم میں تعلیم کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، قوم میں علم کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں۔ علم کے سوا کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ علم انفرادی صورتحال جو ہے، انفرادی حیثیت میں جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کل کو وہ اپنے معاشرے کو لیڈ کرتا ہے، کل کو وہ اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پولیس میں بھرتی ہو کے، آرمی میں بھرتی ہو کے، ریلوے میں بھرتی ہو کے، بزنس مین بن کے، وکیل بن کے، انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے۔ یعنی جو شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے ذریعے ہی وہ شخص اس قوم کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو قومیں علم کے جانتی ہیں، علم کے حوالے سے جن قوموں کو قدر ہے، وہی قومیں جو ہیں اس دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں۔ سب سے بڑی قوم جو علم کی افضلیت کے حوالے سے جانتی ہے وہ یہودی قوم ہے۔ یہودی قوم جو ہے ان کے بچے تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا پہ چودھری بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، فلسطین میں جگہ جگہ بمباری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ علم حاصل کر کے وہ چودھری بن چکے ہیں، علم کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ یعنی انہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل کر رہی ہے، انہوں نے میزائل بنا لیے ہیں، یعنی انہوں نے ایسے ایسے میزائل بنا لیے۔ یہ جو فلسطین ہے، اس میں مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لیں، جب مرضی وہ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ علم حاصل نہیں کرتے، یہ تعلیم سے بڑے دور ہیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی مثال لے لیں، ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے علم کی قدر نہیں کی۔ آپ برصغیر کے مغل بادشاہوں کو دیکھ لیں، وہ لوگ ان سے کیوں جو ہے حکومت چھن گئی، اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ وہ قوم علم میں پیچھے رہ گئی تھی۔ انگریز آئے اور انہوں نے جدید طریقے سے بڑے اچھے اچھے ہتھیار بنا دیے، اور ان کے پاس صرف نیزے تھے، تلواریں تھی۔ صرف ان لوگوں نے جنہوں نے علم میں اپنے آپ کو جو ہے ترقی کی ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، جو قومیں علم حاصل نہیں کرتی وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں جب کرونا آیا، لوگ جیوز کی طرف دیکھ رہے تھے، لوگ کرسچنوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ ایسی ویکسین بنائے جس سے یہ جو کرونا ہے وبا اس کی ختم ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی چیز، یہ لوگ صرف دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کوئی چیز بنائے، آپ کوئی میڈیسن بنائے، اور جب آپ میڈیسن بنا لیں گے پھر ہم آپ کی منتیں کریں گے کہ آپ ہمیں اس میڈیسن کا فارمولہ دے دیں۔ تو صرف علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے ہی قومیں آگے جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ جیوز کو، یہودی لوگ، اتنا بجٹ ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ وہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء طالبات، اور میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایک روٹی کم کھا لیا کریں، اپنے بچوں کو آپ تعلیم دلوائیں۔ تعلیم دلوائیں گے تو پھر ہی آپ کے بچوں میں اویئرنس پیدا ہوگی، اویئرنس پیدا ہوگی، آہستہ آہستہ آپ کے بچے جو ہے آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو لیڈ کریں گے۔ دوستو، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں اور میں کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہوں۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بچے کامیاب ہوئے ہیں، آپ میجورٹی بچوں کو دیکھ لیں، آپ اکثریت کو دیکھ لیں، ان کے جو والدین تھے وہ غریب تھے، اور انہوں نے محنت سے، لگن سے محنت کر کے اپنا نام بنایا۔ آپ دیکھ لیں، اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کو میڈیا کے اوپر یہ سننے کو ملے گا کہ رکشے والے کے بچے نے ٹاپ کر لیا، تندور والے کے بچے نے ٹاپ کر لیا۔ یعنی امیر کے بچے میں موٹیویشن نہیں ہے،
امیر کے بچے کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، ہر کچھ ہے، تو ان کے اندر وہ جنون، وہ جذبہ، وہ لگن نہیں ہے۔ یہ جنون، وہ جذبہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے جو محروم ہوتا ہے، جس کے پاس نہ گھر ہوتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی بنگلہ ہوتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر ہی جذبہ، اس کے اندر ہی پیشن ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں، میں اپنے والدین کے لیے کچھ کروں، میں کچھ بنوں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میں چاہے غریب کا بچہ ہوں تو یہ غربت میرے آڑے نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی مثالیں ہیں کہ غریبوں کے بچوں نے محنت کی اور اس ملک کو لیڈ کیا۔ آپ دیکھ لیں، ایک بچہ اسکول میں جاتا تھا، اسکول اس کے گھر سے 5 کلومیٹر دور تھا، بچہ روزانہ پیدل اسکول جاتا تھا، اور جب اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد جب وہ کالج جانا شروع ہوا تو صبح سویرے فجر کی اذانوں کے وقت وہ شخص دودھ کو دوسروں کے گھر میں جا کر بیچتا تھا، دودھ بیچ کر صبح کو کالج پھر جاتا تھا۔ یعنی اتنی اس نے محنت کی، یعنی غربت تھی اس کے پاس، اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی۔ صبح کو بچہ دودھ دیتا لوگوں گھروں میں، اور اس کے بعد کالج میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے تو بچہ وکیل بن جاتا ہے۔ وکیل بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں الیکشن لڑتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو جس کے گھر میں وہ دودھ دیا کرتا ہے اسی کو ہرا دیتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے اسی ملک پاکستان کا وہ نگراں وزیر اعظم بنتا ہے، دنیا اسے ملک حیران خالق سے آزاد کی۔ یعنی یہ کوئی غربت کوئی بہانہ نہیں ہے۔ دودھ بیچنے والا بچہ، غربت میں آنکھ کھولنے والا بچہ اگر اس ملک پاکستان کا بادشاہ بن سکتا ہے، اس ملک پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، آپ بچے آپ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ بڑی بڑی مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ چائے بیچتا تھا، چائے کی اس نے چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی گجرات میں، انڈیا کے گجرات میں۔ بچہ اپنے باپ کے ساتھ چائے بیچتا ہے، کپ دھوتا ہے اور ساتھ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کر کے اس کے اندر جذبہ تھا، اس کے اندر جنون تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے، غربت میرے آگے کچھ نہیں۔ اور ایک دن آتا ہے تو انڈیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، انڈیا کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور تاریخ نے دیکھا وہ 2 دفعہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہے، اور دنیا اسے نریندر مودی کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی موجودہ جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے نریندر مودی ہے، چائے بیچنے والے کا بچہ، وہ خود بھی چائے بیچتا ہے، غربت میں اس نے آنکھ کھولی، لیکن اس کے اندر جذبہ تھا، جنون تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آج کی مثال ہے، آج وہ انڈیا کا دنیا کا سب سے طاقتور ملک بننے جا رہا ہے، معاشی طور پر مضبوط ملک، اس کا وہ 2 دفعہ وزیر اعظم ہے، اب بھی موجودہ وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ تاریخ مثالوں سے بڑی بڑی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک لکڑہالے کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچتا ہے، بیچنے کے بعد وہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، یعنی اس کا روز معمول تھا۔ اس کے باپ نے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لانی، اور اس نے وہ لکڑیوں کو بازار میں فروخت کرنے جانا، فروخت کر کے اس بچے نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کر کے بچہ بھی ایک دن امریکہ کا وکیل بنتا ہے، اور ایک دن وہ دنیا کا سب سے چودھری ملک، دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور دنیا اسے ابراہیم لنکن کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایسا شخص تھا، غربت میں اس نے آنکھ کھولی، لکڑیاں بیچتا ہے، لکڑیاں اس کا باپ جنگل سے کاٹ کے لاتا ہے، لیکن لکڑیاں بیچ کے اس نے تعلیم حاصل کی، یعنی اس کے اندر جنون تھا، بلبلہ تھا، لگن تھی کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ بن کر لوگوں کو دکھانا ہے۔ خالی امیروں کے بچے وہ اس دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے، غریبوں کے بچے بھی دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بچہ
جس کا والد اس کے بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، اس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے، لیکن اس کے اندر لگن تھا، اس کے اندر لگن تھی، اس کے اندر جنون تھا، اس بچے کے اندر کہ میں نے کچھ بننا ہے۔ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں پوچھا لگاتی ہے، میں نے دنیا کو کچھ بن کے دکھانا ہے۔ اور ایک دن آتا ہے، وہی شخص انڈیا کا وزیر اعظم، دنیا اسے لال بہادر شاستری کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بڑے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھویا کرتی ہے۔ اس کی محنت تھی، اس نے لگن تھی، اس میں جذبہ تھا، اس نے مجھے پڑھانا تھا، اور مجھ میں بھی محنت لگن تھی کہ میں نے کچھ بننا ہے۔ انٹرویو لینے والے شخص نے پوچھا کیا آپ کو انصاف محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کی والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی، اور آج آپ اس اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ اس نے کیا کمال کا جواب دیا۔ اس نے کہا مجھے شرم تب محسوس ہوتی ہے جب میری ماں غیر اخلاقی کام کرتی ہے، مجھے شرم تب محسوس ہوتی جب وہ کوئی فراڈ کرتی، مجھے شرم تب محسوس ہوتی جب وہ ایسے کام کرتی جس سے میرا شرم سے سر جھک جاتا۔ میری ماں نے حق حلال کے پیسوں سے مجھے پڑھایا، مجھے جوان کیا، مجھے اپنی ماں پہ فخر ہے۔ یعنی غربت تعلیم کے میدان میں آنے نہیں آ سکتی۔ جن لوگوں نے پڑھنا ہے وہ غربت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی مثالیں ہیں، کیا کیا مثالیں ہیں۔ افلاطون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یونان کا بہت بڑا فلسفہ۔ اس کے اسکول میں ایک بچہ صفائی کرتا تھا، اور جب افلاطون لیکچر دیتا تھا تو صفائی کر کے باہر دروازے کے کھڑے ہو جاتا تھا، اس کا لیکچر سنتا تھا۔ اور ایک دن وہ یونان کا بہت بڑا فلسفر بنتا ہے، بہت بڑا فلسفر بنا۔ دنیا اسے ارسطوٹل کے نام سے جانتی ہے، دنیا اسے ارسطو کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ غریبوں کے بچوں نے بہت محنت کر کے دنیا کو لیڈ کیا ہے، دنیا میں اپنا نام بنایا۔ دوستو، تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے۔ تعلیم وہ ہے جب آپ کو مشکل حالات ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہو، تعلیم وہ ہے آپ جو ہے اعتماد کے ساتھ اس مشکل سے نکل جائے۔ تعلیم وہ ہے دوستو، تعلیم وہ ہے جو آپ کو تکلیف کی مائل بنائے۔ جتنی بھی ایجادات ہے، یہ جہاز ہے، یہ فریج ہے، یہ اے سی ہے، یہ بجلی ہے، یہ بلب ہے، یہ مائک ہے، سب علم والے لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ یعنی یہ علم والے لوگوں کا کام تھا کہ یہ گاڑیاں بنا دینا، یہ جہاز بنا دینا، یہ موبائل فون بنا دینا، یہ اسپیکر بنا دینا، سب علم والے لوگوں کے کام ہے۔ دوستو، تعلیم وہ ہے جو آپ کو معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا سکھائے۔ تعلیم وہ ہے اس کے لیے آپ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرتے چلے جائیں۔ یہ وکیل بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وکیل بن کے بعد دفعہ غریب لوگوں کے مفت میں کیس لڑنے کا بات ہے۔ ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈاکٹر بن کر بعض دفعہ بعض غریب لوگوں کا مفت علاج کرنا بڑی بات ہے۔ یہ ٹیچر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹیچر بن کے بعض دفعہ غریبوں کے بچوں کو مفت پڑھانا بڑی بات ہے۔ اسی طرح بزنس مین بننا کوئی بڑی بات نہیں، فیکٹری کا مالک بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فیکٹری کے مالک ہیں تو آپ غریبوں کو روزگار فراہم کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اس ملک کے پاکستان کے لیے درخت بھی لگا سکتے ہیں۔ یعنی تعلیم وہ ہے جو آپ کو معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا سکھائے۔
तालीम वो है जो आपकी किरदार साजी करे, यानी तालीम वो है जो आपको झूठ बोलने से रोके, तालीम वो है जो आपको करप्शन करने से रोके, तालीम वो है जो आपको दो नंबरी से रोके, तालीम वो है जो आपको फ्रॉड करने से रोके, तालीम वो है जो आपको बड़ों का अदब करना सिखाए, तालीम वो है जो आपको छोटों से प्यार करना सिखाए। तो बातें बड़ी है दोस्तों, डियर पेरेंट्स, बात यह है अपने बच्चों को तालीम दिलवाए, चाहे आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं है, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और ये भी मेरी बात याद रखिएगा कि बच्चे उन्हीं के पढ़ते हैं जिनके बड़ों ने अपने लाल से अपने बेटे को अपनी औलाद को खिलाया, जिन्होंने अपनी औलाद को हक हलाल के पैसों से ना खिलाया हो, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते। बच्चों की तो जिम्मेदारी है ही है, उनके साथ साथ उनके वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हक हलाल की रोजी खिलाए, हक हलाल का हवाला खिलाए, चाहे आप चार ही खिलाए, अपने बच्चों को हक हलाल का खिलाए। हक हलाल का खिलाएंगे तो आपके बच्चे भी जो है वो तालीम हासिल करते जाएंगे, उनके अंदर फिर ही तलब होगी, उनके अंदर फिर ही लगन होगी, उनके अंदर फिर ही जज्बा होगा, फिर ही आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इस माशरे को कल को लीड करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस शेर से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये अलग बात है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे गिर रहा है, चराग आंधी में चल रहा है।